جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب دے مقتدی ایڈے ٹھنڈے تے نہیں، گج وج کے سلام دا جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا، أنور الخلق أحسن الخلق أجمل الخلق على الخلق محمد رسول الله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، بہک کر باغ جنت سے چلے آئے تھے دنیا میں، سنا ہے بعد محشر کے پھر اسی جنت کی دعوت ہے۔ بہک کر باغ جنت سے چلے آئے تھے دنیا میں، سنا ہے بعد محشر کے پھر اسی جنت کی دعوت ہے۔ چلا تو جاؤں جنت میں مگر یہ سوچ کر چپ ہوں، میں آدم زاد ہوں، مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تحمیدات، تمجیدات، برکات اللہ رب العزت کے لیے۔ اس کے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس اعلیٰ و بالا پر جو عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا در یتیم، قریشیوں کا رجم رشید، بنو ہاشم کا ثبوت، عبد مناف کا فرزند، عبد المطلب کا پوتا، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے۔ حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، لائق صد احترام بزرگ اور بالخصوص سماعت فرمانے والی معززات و محترمات، ممتا سے لبریز نرم دل رکھنے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سچی بات ہے جب بھی اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوتا ہے تو دل کو ایک فرحت و مسرت اور شادمانی محسوس ہوتی ہے کہ محترم جناب برادری اکبر ولی کامل حضرت حکیم حافظ عبدالرزاق حافظہ اللہ تعالی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ ان کے والد گرامی کا لگایا ہوا یہ پودا آج تن آور درخت بن چکا ہے۔ اہل محلہ جانتے ہیں جب اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی کیا معاملے تھے، تب کتنی مشقتوں
مصیبتوں، کتنے آلام اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ آج وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ لگایا ہوا شجر، یہ درخت، یہ پودا آج اہل ایمان اور اہل توحید کو پھل دے رہا ہے۔ اور کتنے ہی گرد و نواح میں آپ دیکھیں، جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے گمشدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اور اس منبر کی وجہ سے توحید اور سنت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی صدر آباد کا، جنہوں نے اس درس قرآن کا اہتمام کیا، پوری ٹیم کا، برادر محترم احسان الہی ظہیر صاحب کا، اور دیگر جتنے بھی ان کے ٹیم ممبران ہیں، ماشاءاللہ سب میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، فردن میں نام نہیں لے سکتا۔ بہرحال دعا کریں، خلوص سے دل کے ساتھ دعا کریں، اللہ ان جوانوں کی جوانی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا لوگوں کی جوانیاں ضائع ہوتی ہیں نائٹ کلبوں کے اندر، لوگوں کی جوانیاں صرف ہوتی ہیں کھیل کے میدانوں کے اندر، لوگوں کی جوانیاں صرف ہوتی ہیں پب جی کھیلتے ہوئے، لوگوں کی جوانیاں صرف ہوتی ہیں چوکوں چوراہوں چرستوں میں کھڑے ہو کر، ہائے اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے یوتھ فورس کے جوانوں کو وہ منہج، وہ سوچ، وہ فکر، وہ غرار، وہ رستہ، وہ منزل، وہ راستہ عطا کیا ہے کہ ان کی جوانیاں صرف ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے ہوئے، محمد کے فرمان کی خدمت کرتے ہوئے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا ایمان والو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہاں بڑے مزے کی بات ہے، بڑا ٹپیکل پوائنٹ ہے۔ پہلے اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ پھر اس سے ہی اگلے جملے میں کوئی وقفہ نہیں ہے درمیان میں، اس کے بعد ہی اللہ فرماتے ہیں آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ پہلے خود کہتا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، پھر خود ہی ساتھ کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہے؟ اللہ پہلے خود اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، پھر کہتا ہے ایمان لے آؤ، مطلب کیا ہے؟ مطلب اور مفہوم یہ ہے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے، جدی پشتی مسلمان چلے آنا ایماندار بننے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلوا لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو کیا مومن ہے؟ نہیں نہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، فرمایا ایسے بندے کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کے لیے جو سب سے زیادہ کسوٹی بنیادی چیز، فوکل پوائنٹ، مومن کہلوانے کے بعد دیانتدار ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کے پاس دیانتداری نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، صوم و صلات کا پابند، صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن پیغمبر کے بقول اگر دیانتدار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ میں اور آپ سب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا؟ اور جب میں یہ کہوں کہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ہم تو عاجزی بڑی اختیار کرتے ہیں، کیسے اپنے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو ابھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ چلیں بھائی، جتنے بھی ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ انگلی کھڑی کر کے کہے گا کہ میں مومن نہیں ہوں؟ کیوں میرے محترم، کوئی کہے گا میر صاحب بندہ کہ میں مومن نہیں ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کے کہیں، وہ بھی یہ کہے گا کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مومن نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ شعوری طور پہ ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پہ بے ایمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی گئی ہے؟ حسب کے اوپر، نسب کے اوپر، دولت کے اوپر، مال کے اوپر، شان و شوکت، سطوت و عظمت کے اوپر؟ نا نا نا، اسلام کی تبلیغ کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ جب پہلی وحی آئی، اس کے بعد جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قم فانذر، اے محمد میرے نبی، اب اعلان اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ آقا کریم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، بات بڑی پیاری ہے۔ اسلام کی تبلیغ کی بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی گئی؟ بڑا ٹپیکل سا سوال ہے۔ اسلام کی تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کے اوپر کی؟ حضور نے فرمایا مکے والو، اے ہاشمیوں قریشیوں، سارے صنادید قریش وہاں موجود تھے۔ حضور کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اور یہ جو حاجی حج کرنے یا عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ صفا سے سعی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ نے صفا کی پہاڑی کو ویسے ہی سلامت رکھا ہے، اور اس کے آگے انہوں نے شیشہ لگا دیا۔ وہ پہاڑی بالکل اس طرح سلامت ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھی۔ وہاں صفا کے اوپر کھڑے ہو کے حضور نے کیا فرمایا مکے والو، میں محمد بن عبداللہ تمہارے درمیان کھڑا ہوں، میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزارنے والا۔ اور صفدرآباد کے غیور مسلمانوں، ایک دو دن کی بات نہیں، ایک دو مہینے یا ایک دو سالوں کی بات نہیں، قصہ ہے، معاملہ ہے پورا 40 برس کا۔ 40 سال حضور نے فرمایا مکے والوں میں تمہارے درمیان گزارنے والا۔ او بتاؤ، یہ ہوتا ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا مکے والوں، میں محمد بن عبداللہ کو کیسا پایا؟ سارے مکے کے کافر مشرک یک زبان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما جربنا کا۔ میرا جی چاہتا ہے ساری رات یہ الفاظ پڑھتا جاؤں۔ کافر کی زبان سے محمد کریم کی شان کیا کہتے ہیں؟ ما جربنا کا الا صادقا وامینا۔ اے محمد بن عبداللہ، 40 سال میں ہم نے کبھی نہ تمہاری زبان سے جھوٹ سنا ہے، نہ تمہاری زبان میں بددیانتی دیکھی ہے۔ اس چیز پہ حضور نے اسلام کی تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ اب میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں وہ کٹہرا آج مل بیٹھ کے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کی تبلیغ کی بنیاد دیانت داری، امانت داری کے اوپر رکھی گئی، لیکن بدبختی کی بات ہے آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ یہ باتیں، یہ جملے بڑے تلخ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے، آج کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اسلام ہماری حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ فیشنیبل اسلام ہم نے اپنایا ہوا ہے، جتنا ہمیں اسلام سوٹ کرتا ہے اتنا لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کیا کوئی مولوی، کیا کوئی غیر مولوی، کیا میں یا کیا کوئی اور، سچی بات ہے آج ہم اتنے سست، اتنے کاہل، اتنے کمزور، اتنے ناتواں ہو گئے، اسلام کے لیے ہمت اور جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا آسانی سے اچھا لگتا ہے اتنا اسلام لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔
اور میرے بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہم تک پہنچایا وہ پوری امانت داری دیانتداری کے ساتھ پہنچایا. وہ پیغمبر کے صحابہ ان کا شیوا اور طرز زندگی ہی یہ تھا کہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، دو ٹوک اور سیدھی سی بات. وہ ہم بھی بچپن میں سنا کرتے تھے نا، مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. آج پتہ نہیں کتنی زبانیں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں چلتا. ادھر کوئی بات کرتا ہے، ادھر کوئی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، فرمایا قیامت والے دن دواب میں سے، جانداروں میں سے سب سے زیادہ بدترین اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ فرمایا ذو الوجہین، دو چہروں والا، مطلب کہ بے ایمان آدمی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن کہتا کچھ اور ہے. دل میں میل کچیل گٹن رکھتا ہے، دل میں غلاظت رکھتا ہے، بغض اور کینہ رکھتا ہے، لیکن زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں. آج یہ بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم دل بڑا دل برداشتہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ کہیں کہ آپ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آئیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، آج مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا علاقہ اور مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. آ میرے بھائی نکل اس مسجد سے، صفدر آباد کے مین بازار میں چل، مسلمان کے کسی بچے کی دکان سے آنکھیں بند کر کے سودا خرید اور کہہ کہ یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، آپ کو کوئی ایک بھی نہیں ملے گا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا رہا. کمزوریاں بہت ہے، غلطیاں بہت ہے، کوتاہیاں بہت ہے، بڑا کمزور پیدا کیا ہے مجھے بھی اور سب کو اللہ نے، لیکن کوشش کریں جیتے جی بے ایمانی نہیں کرنی. مسلمان کا تشخص قائم رہنا چاہیے. اور پھر خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور آج بھی مسلمانوں کی شان اور وہ سطوت ہمیں نظر آتی ہے. خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر ایک یہودی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بازار میں مارکیٹ میں سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے، اور جو سودا اس نے خریدنا ہوتا ہے وہ ایک یہودی کی دکان سے بھی مل جاتا ہے اور مسلمان کی دکان سے بھی ملتا ہے. وہ یہودی سودا خریدنے والا پہلے یہودی کی دکان سے پوچھتا ہے تو اس یہودی اس کا ریٹ کم بتاتا ہے اور مسلمان اس سودے کی قیمت اور ریٹ زیادہ بتاتا ہے. لیکن وہ یہودی سودا مسلمان کی دکان سے خریدتا ہے، یہودی کی دکان سے نہیں خریدتا. مطلب کیا ہے؟ سستا سودا چھوڑ دیتا ہے، مہنگا سودا خرید لیتا ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے ہمیں مہنگا سودا نہ ملے، سستا سودا ملے. تھوڑے صفدر آباد دے اندر کتے چونک دے وچ ٹرک پورا بلکہ 10 ٹرک ہمیں آ جان کہ آٹے دا تھیلا 10 کلو دا 300 روپے دا، پورا شہر خریدنے لگ جائے گا، چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ سستا سودا ہے. یہودی سستا سودا چھوڑ کر اپنے یہودی بھائی کی دکان سے مسلمان کی دکان سے مہنگا سودا خریدتا ہے. سودا لے کے جب چلے جاتے ہیں، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی آج عجیب معاملہ ہوا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے سستا سودا ملے، آپ نے مہنگا سودا کیوں خریدا ہے؟ باپ کیا کہتا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے میرا بیٹا کوئی شک نہیں ہے، ہمارے یہودی بھائی کی دکان کے اوپر سودا سستا تھا، جو پروڈکٹ ہم نے خریدی ہے وہ ایک یہودی کی دکان پہ سستی لی تھی لیکن مسلمان کی دکان پہ مہنگی تھی. ہم نے سستا سودا چھوڑ کر مسلمان کی دکان سے مہنگا سودا کیوں خریدا ہے؟ اور مسلمانوں طرف جائیے گا، مسلمان کی شان، مسلمان کا مقام، مسلمان کا مرتبہ، مسلمان کا رتبہ، مسلمان کا چال چلن طور اقدار، زندگی گزارنے کا لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے. خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں یہودی کیا جواب دیتا ہے؟ او بیٹا ہم نے سستا سودا چھوڑ کر اپنے یہودی بھائی کی دکان چھوڑ کر
کر مسلمان کی دکان سے مہنگا سودا اس وجہ سے خریدا ہے، ہم نے اس مسلمان کے نبی کی سیرت کے بارے میں جانا ہے، پڑھا ہے وہ نبی کتنا دیانتدار تھا، نبی کتنا امانتدار تھا۔ اس مسلمان نے کس امانتدار نبی کی سیرت کو اپنایا ہے۔ میں نے مہنگا سودا اس وجہ سے خریدا ہے، مجھے یقین ہے کہ خواہ یہ مسلمان ہے، خواہ یہ سودا مہنگا دیتا ہے، لیکن یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، ایک نمبر سودا دے گا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ کیا آج میری اور آپ کی یہ صورتحال ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بے ایمانی اتنی عام ہو گئی ہے۔ کتنا ٹائم ابھی امیر ضلع محترم حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی وہ جلوہ فروز ہو رہے ہیں، بس 1-2 منٹ کی بات پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بہرحال آج یہاں مسجد سے اٹھ کے جائیں، عزم کرے، اللہ سے وعدہ کرے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے، ہم سب بڑے کمزور ہیں، ہم بذات خود بے ایمانی اور دیگر گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے حضور گر گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ایماندار بنا دے۔ اور پھر میں احباب سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، ابھی انشاءاللہ 3 مارچ بروز بدھ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی والی، اس کے اندر قاری المقری محترم جناب بڑی سریلی اور ایک پرتاثیر آواز کے حامل شخصیت محترم جناب قاری سہیل میر محمدی حافظہ اللہ تعالی کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، تو آباب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، ایسے نہیں، دونوں، میں نے بھی دونوں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں امیر صاحب نے بھی دونوں اٹھائے ہیں، نیچے کر لیں۔ دعا کریں ہمارے امیر محترم حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال اہل حدیث فورس کے نوجوان جو ہر روز آئے روز کوئی پروگرام ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں یوتھ فورس کی پوری ٹیم صدرآباد کے گلیوں بازاروں کے اندر کبھی فلیکس لگاتے ہیں، کبھی اور خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ میرے وطن کی مٹی مجھے یاد کرنے دے، یوتھ فورس کے سب نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ کی قسم، جب میں اہل حدیثوں کا شعر علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں، ابھی یہ اوپر بھی شعر لکھا ہوا ہے نا کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فدا یاد کرے گی۔ او مسلمانوں، یوتھ فورس کے شہیدوں سے آگے جب علامہ احسان الہی ظہیر جیسا نوجوان اور جماعت کا ہیرا مسلک کی خاطر، مسلک کی عزت و غیرت کی خاطر، اسلام کی عظمت کے لیے کٹ گیا، میری اور آپ کے جسم کی کیا ویلیو ہے؟ اس بات کو بس ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں کاوشیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایماندار بنائے، پورے کا پورا مسلمان بنائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔